خدا انسانیت کے گروہ بندی کرتے ہوئے بتا رہا ہے ہر انسان ایک جیسا نہیں. جب اللہ کے بنائے انسان ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو پھر کسی نے غلط بکواس کی ہے کہ کچھ فرق نہیں ہے ان میں. انسان خسارے میں ہے الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لے آئے. خدا نے واضح کر دیا ہے کہ انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک خسارے والے ہیں اور ایک وہ ہیں جو ایمان لائے. جب ایمان کی بات ہوتی ہے تو ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید خدا یہاں مسلمانوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہیں اور مسلمان خسارے میں نہیں. انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید ایمان زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام ہے، لیکن قرآن اس نظریے کی سراسر نفی کر رہا ہے. اور خدا سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں کہتا ہے وقالت الاعراب آمنا، میرا حبیب یہ عرابی تمہیں آ کے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. ان سے کہتے خبردار، تم اسلام لائے ہو، ایمان تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا. Hidden Tracks. یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے. یہ اسلام ایمان لے کے نہیں آئے، اسلام سے کلمہ پڑھنے کا نام ہے. چلے میں بہت آسان کر دیتا ہوں، جب زبان پہ ہو تو اسلام ہوتا ہے، دل میں تو ایمان ہوتا. زبان سے پڑھ لیا جائے تو اسلام، دل میں اتر جائے تو ایمان. یہ نہیں کہا کہ اسلام والے خسارے میں نہیں. میں نے پہلے کہا تھا اگلی صفحے مضبوط. خدا نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان خسارے میں نہیں. اسلام اور ہے، ایمان اور ہے. زبان سے پڑھے وہ مسلمان، جو دل میں اترے وہ مومن. ایمان دل میں ہوتا ہے، اسلام زبان پہ ہوتا ہے. پوری دنیا کے مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ اسلام ہے. اسلام، یقین، ایمان. میں اگلی سطر تب کہوں گا جب پچھڑی کے کام بنتا ہے، دل میں اتر جائے تو ایمان بنتا ہے، اور دل سے معرفت کے سمندر کے موتی اٹھا کے چہرے پہ پھیل جائے تو اطمینان بنتا ہے. ہاتھ یہیں پہ رہے تو میں جملہ کہنے لگا ہوں، لا الہ الا اللہ ایمان ہے، محمد رسول اللہ ایمان ہے، علی ولی اللہ اطمینان. بسم اللہ. توحید ایمان ہے، رسالت ایمان ہے، ولایت اطمینان ہے، لا الہ الا اللہ ایمان ہے، علی ولی اللہ اطمینان ہے. اور جب اطمینان چہرے پہ ہو تو پھر زبان کو دلائل. اطمینان والوں کو زبان سے دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی. اطمینان چہرے پہ ہوتا ہے، ایمان دل پہ ہوتا ہے، اسلام زبان پہ ہوتا ہے. مجمع اس جملے کو رٹ لے گا تو پھر ہمیشہ یہ اگلا جملہ کہوں گا، اسلام زبان پہ ہوتا ہے، ایمان دل میں ہوتا ہے، اطمینان چہرے پہ ہوتا ہے. میں نجف میں کنویں امیر المومنین میں امیر المومنین کے قدموں میں بیٹھ کے شہر کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں 1400 سال میں اتنے بندے مولوی نے شیعہ نہیں کیے جتنے ماتمی کے چہرے کے اطمینان نے شیعہ. حلیم عزادار کے چہرے کا اطمینان بتا رہا ہے کہ علی سچ. شورا کرام تشریف فرما ہے، زنان مصر نے جمال یوسف کو جب تک آنکھوں سے دیکھا انگلیاں کٹتی رہی. ادھر یوسف کا چہرہ ہٹا، ہائے ہائے کہنا شروع کر دیا. اس کا مطلب جمال سامنے ہو تو تکلیف نہیں ہوتی، جمال سامنے ہو تو تکلیف نہیں ہوتی، جمال سامنے ہو تو تکلیف نہیں ہوتی. زنان مصر نے یوسف کا چہرہ دیکھا تھا، اور صدقے ہو جو اس قوم کے ماتمی کے، انہوں نے حسین دیکھا نہیں، پھر بھی اطمینان. بولو جس کے ہاتھ کا مالک حسین ہے. حیدر 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 حیدر. اطمینان چہرے پہ، اطمینان چہرے پہ ہوتا ہے، ایمان دل میں ہوتا ہے، اسلام زبان پہ ہوتا ہے. یہ ماتمی جوانوں کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں تو
कातिब तकदीर से अगला जुमला इनकी तकदीर का लिखवाने लगा हो। इस्लाम जुबान पे होता है, ईमान दिल पे होता है, इत्मीनान चेहरे पे होता है। या अली मुझे नजफ में वो चेहरा नजर ना आए जो इतने बड़े जुमले के बाद भी ना बोले। आज ईमान है, करबला इत्मीनान है। जो अली के नौकर बैठे परेशान हो के ईमान ढूंढते देखा है, जाहिर को करबला में मुतमिन हो के इत्मीनान ढूंढते। जो मक्का से भी परेशान होके आ जाए वो और है जो करबला से इत्मीनान लेके आए। यार मैं जुमला कहूं सरकार अगला, हज ईमान है, करबला इत्मीनान है। सतर बड़ी कीमती थी, मैं इसी खिताबत की तेजी में सतर जाया करने लगा था। रुक गया कि थोड़ी देर का एक रकू करूं और फिर सजदा हो जाए। मैंने रुकू में रुका हूं तो ये ना समझना कि सजदा मुकम्मल नहीं हुआ, अभी अगला सजदा फिर होने लगा है। इसका मतलब है हज ईमान है, करबला इत्मीनान है। हज ईमान है, करबला इत्मीनान है। ईमान वाले मक्का में अल्लाह का घर ढूंढ रहे हैं, इत्मीनान वाले करबला में अल्लाह तक आ गए हैं। जो अल्लाह के घर तक लेके जाए वो ईमान। मन ज़ार अल हुसैन फ़क़द ज़ार अल्लाह, जिसने हुसैन की ज़ियारत की। काबे का हाजी और होता है, अल्लाह का हाजी और होता है। बोलो जो अली के नौकर बैठे हो, काबे का हाजी और होता है, अल्लाह का हाजी और होता है। ओ अल्लाह के हाजियो, ओ स्याह एहराम बांधे हुए हाजियो, ऐ फकरे इब्राहिम और इस्माइल के हाजियो, जुबान पे हो इस्लाम, दिल पे उतर जाए तो ईमान, चेहरे पे आ जाए तो इत्मीनान। खुदा इस्लाम वालों से मुखातिब नहीं, ईमान वालों से। पूरे कुरान में खुदा ने जब भी मियां आज़म जी बात की है ईमान वालों से डायरेक्ट की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से बात करते हुए खुदा नबी का वसीला भी नहीं लेता। अब अगली सफे ठीक हो गई। ईमान वालों से बात करते हुए खुदा नबी डायरेक्ट बात करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। 99 दफा अल्लाह ने बात की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना। काफिर को अल्लाह मुंह ही नहीं लगाता, नबी से कहता कुल। पीर इमरान शराजी साहब कुल तू कहता, काफिरों से बात करने के लिए नबी से कहता कुल तू कहता। जब ईमान वालों से बात करता नबी हट, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब क्योंकि आखिरी मजलिस से नजफ में और कल हमारा रुख करबला की तरफ है, अभी नजफ में बैठ के भी कोई पूछेगा कि ईमान किसे कहते हैं। अब मैं 2-4 मिनट लगाऊं तो फिर एक ही जुमले बंद कर दूं, कुल्ले ईमान की दहलीज पे भी बैठ के कोई पूछेगा ईमान किसे कहते हैं। जिसे यकीन है कि कुल्ले ईमान हुसैन के बाबा का नाम, तो फिर मुझे जुमला कहने दो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू को अगर मैं बेहतरीन लफ्जों में कहूंगा तो खुदा कह रहा है, ए अली वालो, आए हाय हाय, ए अली वालो। घाटे में है, खिसारे में है इंसान, सिवाय चले ये कोई ना कहे कि ये, क्योंकि लाइव पूरी दुनिया में देखी और सुनी जा रही है, कोई ये ना कहे कि मजमा तो अली वाला था, कह दिया, वो आगे से खुश हो गए। कुरान से पूछते हैं आमनू किसे कहते हैं, कुरान से पूछते हैं। मेरे मालिक तू बता दे कि किस किस पर ईमान लाना है। खुदा कह रहा फामिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व नूर अल्लज़ी अंज़लनाहु, ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर और उस नूर पर जो इसके साथ नाज़िल हुआ। अली की दहलीज से बैठ के ये खामोशियां अच्छी नहीं होती। ईमान लाओ अल्लाह पे, मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, खुदा कह रहा फामिनु बिल्लाह, ईमान लाओ अल्लाह पे, उसके रसूल पर और उस नूर पर जो मैंने इसके साथ नाज़िल किया है। मौलवी ने अल्लाह का तर्जमा अल्लाह किया, रसूल का तर्जमा रसूल किया। जहां नूर आया उसका ना 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 ना, इससे मुराद तो अली नहीं है, इससे मुराद तो कुरान है। खुदा भी जानता है तूने मकर करना है, तूने फरेब करना है। खुदा ने कहा कि नूर से मुराद, इन्होंने कहा नहीं नूर से मुराद तो अली नहीं है। मैंने कहा मेरे मालिक हमने तो जाना था तेरे उस दरवाजे पे, क्योंकि हम ईमान ढूंढ रहे हैं। तूने कुरान में कहा ईमान अल्लाह पे लाओ, हमने
لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, تو نے کہا رسول پہ لاؤ. ہم نے محمد رسول اللہ پڑھ لیا. ہم آگے جا رہے تھے, تو نے کہا اس نور پہ ایمان لاؤ جو میں نے اس کے ساتھ نازل کیا. یہاں پر تو نام ہی لے لیتا, نام لینے کی ضرورت تو یہاں پر تھی. معصوم سے کسی بندے نے پوچھا تھا کہ اللہ قرآن میں تمہارے نام کیوں نہیں لیتا, علی کا نام کیوں نہیں لیا, حسن کا نام کیوں نہیں لیا, حسین کا نام کیوں نہیں لیا. امام جعفر صادق نے فرمایا اگر اللہ ہمارے نام لیتا تو لوگ ہمارے ناموں پہ نام رکھ دیتے, پھر کہہ دیتے یہ اس علی کی بات نہیں ہو رہی, اس علی کی بات ہو رہی ہے, یہ اس حسن کی بات نہیں ہو رہی, اس حسن کی بات ہو رہی ہے. معصوم فرماتے خدا قرآن میں ہمارے نام نہیں لیتا, صفتیں ایسی بیان کر دیتا ہے کہ کوئی وہاں تک جا ہی نہیں سکتا. ارے واہ, بولو حیدر 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 حیدر. ایمان لاؤ, ایمان لاؤ اللہ پہ, اس کے رسول پہ, اور اس نور پہ جو ہم نے اس کے ساتھ نازل کیا. میرے مالک ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں, مولوی نور کا ترجمہ نہیں بتا رہے. قرآن کی دوسری آیت نے سر اٹھایا, فرمایا میرے پاس ہمیں تجھے اس دروازے پہ لے کے جا. میں نے کہا تیرے پاس وہ نام ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے, آتی اللہ و آتی رسول اولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی. ایمان میں بھی 3 نام, اللہ, رسول, نور. 2 نام لیے, تیسرا چھپا گیا. اپنا نام لیا, اللہ پر ایمان لا. رسول کا نام لیا, رسول پر لا. تیسرا نام نہیں لیا. اللہ بھی علی سستا نہیں دیتا. نہ میری قوم کے نوجوان سے کیا کرو کہ ساری دنیا علی ولی اللہ پڑھ لے. اگر اسے ساری دنیا ہی سے علی ولی اللہ پڑھوانا ہوتا تو جہنم کی نکل کے بنائی تھی. اور یہ بات بھی میں نجف میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, اللہ نے صرف جنت بنائی تھی, جہنم نہیں. میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں, اللہ نے جنت بنائی ہے, جہنم علی کے دشمنوں نے بنوائی ہے. مالک ہم تو اس تک پہنچنا چاہتے تھے, ہم تو اپنا کلمہ پورا کرنا چاہتے تھے, تو نے پہلی. اور خدا قرآن میں کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. 99 دفعہ خدا نے ایمان والوں سے بات کی, اور ہر دفعہ خدا نے کوئی نہ کوئی نصیحت کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا. خدا عبادت کی بات کرتے مخاطب سر نہیں زبان کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور ہو جاؤ نہ صادقین کے ساتھ, صادقین کے ساتھ ہو. بقول ہندوستان کے ہمارے بڑے اچھے دوست, خدا ان کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے, جناب سید بلال کاظمی صاحب, وہ کہا کرتے تھے اردو لغت بڑی کنگال ہے, بڑی غریب ہے, اس کے پاس لفظوں کا ذخیرہ ہی نہیں ہے. انہوں نے صادق کا ترجمہ بھی سچا کیا, صدیق کا ترجمہ بھی سچا کیا. جو سچ بولے وہ صدیق, جو بولے وہ سچ ہو جائے وہ صادق. صادقین کے ساتھ ہو جائے. میرے مالک اگر صادقین کے ساتھ ہونا ہے تو صادقین کون ہے؟ میں جس دروازے پہ دستک دیتا ہوں اندر سے کوئی نہ کوئی صدیق نکل آتا ہے. ہر کوئی اپنا اپنا صدیق لے کے پھر رہا ہے, یہ بھی صدیق ہے, یہ بھی صدیق ہے, یہ بھی صدیق. اور تو قرآن میں کہہ رہا صادقین کے ساتھ ہو تو کس کے ساتھ ہو؟ خدا نے کہا مشیت کی نگاہیں حال کے آئینے میں مستقبل کے ان غلیظ مولویوں کو دیکھ رہی تھی. خدا جانتا تھا انہوں نے اپنی مرضی کے صدیق بنانا, اس لیے میں نے بدر کروائی تھی کافروں سے, احد کروائی تھی مشرکوں سے, خیبر کروائی تھی یہودیوں سے. ایک جنگ میں نے کروائی ہی سچ اور جھوٹ کے نام پہ ہے. نجف میں بیٹھے ہو یار, ذہن بناؤ تو میں جملے پڑھوں. میں نے مباہلہ شجاعت پہ نہیں کروایا تھا, صداقت پہ کروایا تھا. مجھے مباہلے میں تلوار نہیں چاہیے تھی, نیزہ نہیں چاہیے تھا. میں نے رسول سے کہا تھا سچے لے کے جانا, سچے لے کے جانا, سچے لے کے جانا. نبی نے اپنے گھر میں نگاہ دوڑائی, نبی کو اپنے گھر سے یہ سچے آئے تو کسی سنی نے اس بات کو تردید نہیں کی, کسی اہل حدیث نے اس بات کا رد نہیں کیا کہ نبی کو جب صادقین کی ضرورت پڑی نبی کینے لے کے گئے, علی کو لے کے گئے, سیدہ کو لے کے گئے, حسن کو لے کے گئے, حسین کو لے کے گئے. اس کا مطلب نبی جن کو لے کے گئے ہیں وہ صادقین ہیں. اور خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ, صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. لیکن کیا کروں, یہ امت کی مجبوری تھی کہ خدا نے نظام بنایا, انہوں نے مقابلے پہ نظام بنا لیا. خدا نے امام بنایا, انہوں نے مقابلے پہ امام بنا لیا. خدا نے خلیفہ بنایا, انہوں نے مقابلے پہ خلیفہ بنا لیا. میں جملے آسان کر دیتا ہوں, اس نے خدیر بنایا, انہوں نے سقیفہ بنا دیا. انہوں نے خلیفہ بنایا, انہوں نے خلیفہ بنا دیا. خدا نے کہا میں بھی صدیق بناؤں گا, میں بھی صدیقہ بناؤں گا. امت نے صدیق بھی بنا لیا, امت نے صدیقہ بھی بنا لی. میں نجف میں بیٹھ گئی جملے پوری دنیا کو ریکارڈ کروا کے کہہ رہا ہوں, تم نے اپنی مرضی کا امام بنایا, ہمیں کوئی گلا نہیں. تم نے اپنی مرضی کا خلیفہ بنایا, ہمیں
कोई गिला नहीं। लोग अपनी मर्जी का खुदा बना लेते हैं, लोग अपनी मर्जी का नबी बना लेते हैं, लेकिन असल झगड़ा तो जब शुरू हुआ था जब अल्लाह की सदीका के मुकाबले पे उम्मत का सदीक आ गया था, और अल्लाह की सदीका के मुकाबले पे उम्मत का सदीक आ गया था, और अल्लाह के सदीक के मुकाबले पे उम्मत की सदीका आ गई थी। अब मुझे ये नहीं देखना कि फदक ठीक था कि नहीं था, जमल सही थी कि नहीं थी, मुझे बताओ असली सदीक कौन है, असली सदीका का। बोलो हैदर 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 हैदर। मौला हुसैन हाथों को सलामत रखे। मैं नजफ में तुम्हारे अकीदों की गवाही लेने लगा हूं। अल्लाह का सदीक, उम्मत की सदीका, अल्लाह की सदीका, उम्मत का सदीक। अब नहीं मुझे पूछना कि कितने खजूरें थी, अब नहीं मुझे पूछना जमल में किसका लश्कर वजनी था। मुझे यह बताओ, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है सादकीन के साथ हो। दोनों तरफ सदीक और सदीका खड़े हैं, बता अल्लाह का सदीक कौन सा है और अल्लाह की सदीका कौन सी। मैंने पहले जुमला कहा था कि जब भी पढ़ते ना इस आयत को, सब कहते हो जाओ सच्चों के साथ। सच और होता है, हकीकत और होती है। अब बड़ी खानकाही बात कर रहा हूं, किसी फकीर का कलाम पढ़ने लगा। कलाम फकीर है और दहलीज अमीर है, और जुमला ये तनवीर है। हक सच और है, हकीकत और है। ये जुमला सुनिएगा, ये दाद वाले जुमले नहीं है, ये शऊर के दरवाजे पे दस्तक है। नौजवान नस्ल मेरे सामने बैठी है। सच और होता है, हकीकत और होती है। सच के लिए इंग्लिश में लफ्ज यूज है ट्रुथ, हकीकत के लिए रियलिटी। हर सच हकीकत नहीं होता। मैंने पहले कहा था ये नारों वाली अब बात नहीं है, दाद इसमें नहीं आएगी। हर सच हकीकत नहीं होता, हर ट्रुथ रियलिटी नहीं होता। मैं अभी इसकी एक एग्जांपल यहीं बैठ के देता हूं। आसमान की तरफ अगर आप निगाह करेंगे तो चांद बड़ा है, तारे छोटे हैं। मैं मजमे से किसी से पूछूंगा कि इनमें से छोटा कौन है और बड़े कौन, वो कहेगा चांद बड़ा है, तारे छोटे। ये सच है, हकीकत, ये सच है हकीकत में। कोई यहां पर आके देखेगा तो वो कसम भी खा लेगा, मैं कसम खाता हूं चांद बड़ा है, तारे छोटे हैं, और उसकी कसम ठीक है कि वो यहां बैठ के देख रहा। हकीकत में ये चांद जो है, ये तो माहिरीन फल्कियात ने बता दिया ना, ये चांद जो है ये तो हमारी जमीन से भी छोटा। तारे बड़े हैं, छोटे इसलिए नजर आते हैं कि हमसे दूर है। चांद कुर्राए अर्जी के करीब है, तारे दूर हैं। वो दूर होने की वजह से छोटे दिखाई दे रहे, ये करीब होने की वजह से बड़ा दिखाई दे रहा। असल में बड़े वो हैं, ये नहीं। अब जुमला कह दूं, इसका मतलब है कि फासलों का ताल्लुक नजर से नहीं होता, कुर्बतों से होता है। नजर से नहीं पता चलता, देखने वाला यह समझता है ये करीब है तो बड़ा है। कई दफा जो सबसे करीब होता है वही छोटा होता है। कई दफा जो करीब होता है वो छोटा होता, जो दूर होता है वो बड़ा होता। अब मेरे सामने ये मेरे भाई जिन्होंने अभी पढ़ा, ये मेरे सामने बिल्कुल बैठे, ये फासले के एतबार से करीब है, रिश्ते के एतबार से। मेरा एक भाई है वो पाकिस्तान में बैठा है, वो रिश्ते के एतबार से करीब, वो दूर होके करीब है, ये करीब होके करीब नहीं, क्योंकि ये कुर्बत में करीब है, वो निस्बत में करीब है। अब सत्र जाया कर दूंगा, मुझे नहीं पता कौन कहां दफन हुआ है। बोलो यार, अली के नौकर बैठे शेख साहब, मुझे नहीं इस बात का पता कौन कहां दफन हुआ। वो भी बड़े करीब हैं, अली दूर है, वो फासले में करीब है, ये निस्बत में करीब है। वो करीब हो के मिन्नीयत में नहीं, ये दूर हो के मिन्नीयत में है। बिस्मिल्लाह। तो किसी की कुर्बत का, किसी का हुजम देख के उसकी कुर्बत का तयन नहीं करना। सच और होता है, हकीकत और होती है। अब मैंने एक मिसाल दी है, यही मिसाल यह है कि तारे छोटे हैं, हकीकत में नहीं, सच में। यहीं पे बैठ के कोई कहेगा ये चांद चमक रहा है,
सच है, हकीकत में झूठ है। कई दफा सच हक के सामने खड़ा हो जाता है। जब सच हक के सामने आ जाए तो सच का बनता नहीं कि वो हक से दलील मांगे। बाबा जी जुमले जाया तो नहीं हो रहे, तकरीर पर निश्तर तो नहीं चल रहा। अगर कभी हक के सामने सच आ जाए तो हक को जरूरत नहीं दलील दे, सच को जरूरत है दलील। हकीकत को दलाइल की क्या जरूरत, सच दलील दे। चांद चमक रहा है, सच, हकीकत में झूठ। जाओ जाके पूछो माहिरीन से, चांद मिट्टी का ढेर है, इसमें तो रोशनी है ही नहीं, तो फिर ये रोशनी कहां से आ रही है? सूरज से लेके हम तक पहुंचा रहा है। ये सूरज की रिफ्लेक्शन है जो हम तक पहुंच रही है, और हम कह रहे चांद चमक रहा है। चमक चांद नहीं रहा, सूरज रहा, और जो इसे रोशनी दे रहा है वो गायब है। कई दफा कोई गायब हाजिर को नूर दे देता है, लोग उस हाजिर से चांदनी लेके, तो गायब इस पे नाराज नहीं होता, उसे पता होता है कि तारीफ इसकी नहीं हो रही, मेरी हो रही। हम चांद से चांदनी ले रहे हैं तो ये चांद की अपनी नहीं, ये सूरज से ले। सच और होता है, हक और होता है। सच और हक आमने सामने आ जाएं तो हक से दलील नहीं मांगी जाएगी, सच को दलील देनी पड़ेगी। मैंने दो मिसालें दी हैं, मेरी सतर का लहू ना करना। कभी जिंदगी में सच और हक आमने सामने आ जाएं तो कभी ये फैसला नहीं करना कि सच किधर है, ये देखना है कि हक किधर है। मुश्किल तरीन अकलों के फैसले होते हैं सच और हक में, सच और हकीकत में फर्क को वजाहत कर देना कि हकीकत किधर है। हम सच के पीछे नहीं जाते, हम हक के पीछे जाते हैं। हमें नहीं पता कि सच किधर है, हमें यह देखना है कि हक किधर है। इसका मतलब सच और हक आमने सामने आ जाए तो सच को दलीलें देनी पड़ती हैं, हक को दलीलें नहीं देनी पड़ती। यही वजह है कि हमने माना है कि सकीफा में इलेक्शन हुआ था, हम मानते हैं ये सच है। हम मानते हैं तुम्हारा पहला खलीफा बना था, हम मानते हैं ये तारीख का सच है। हम मानते हैं वो तख्त पे बैठा था, ये तारीख का सच है। लेकिन जब ज़हरा दरबार के ऊपर गई थी, सैयदा ने सामने जाके ये कहा था ये जागीर मेरी है, तो सामने बैठे हुए जो सच था, सच इसलिए था कि वो तारीख का सच था। वो खलीफा बना था, उसकी बादशाहत कायम हुई थी, वो तख्त पे बैठा था, उसने तख्त पे बैठ के हक से दलील मांग ली थी। जनाबे सैयदा पीछे हटी, अली आगे खड़े होकर गवाही दे रहे हैं। अब ये ना बताओ खलीफा किधर है, ये बताओ हक किधर है। सदक का मसला लम्हों में खत्म हो जाए। ये बताओ हक किधर। हमें फख्र है कि हम हक के पैरोकार। हक को दलील नहीं देनी पड़ती, खुद कायम हो जाती। जो मौजा मांगने आया नजफ से है, कोई मुश्किल दुआ दिल में रखना, मुश्किल दुआ इस जुमले का सदके अली से मांगना, लेकिन जुमला हजम करना, मतली ना करना। सैयदा ने जब कहा था ना कि कपड़े दर्जी के पास है, तो वो सच में थे नहीं। नहीं जो नौकर बैठे हो, मुझे बताओ वो किसी मदीने के दर्जी के पास थे, कोई लिबास लिया हुआ था। जब बीबी ने कहा वो सच के दामन में गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन हरा ने कह दिया, थोड़ी देर बाद फरिश्ता आ गया, उसने कह दिया कि बीबी मैं लिबास लेके आया हूं, क्योंकि जुमले हकीकत की जुबान से निकले थे। और दुनिया में जहां जहां तक आवाज आ रही है, गालियां दे लो, फतवे दे दो, गला घोट दो, सीना चीर दो, लेकिन जुमला तो मान लेना। जब ज़हरा ने दरबार में कह दिया था कि ये जागीर मेरी है, तो जिसके होने को अल्लाह नहीं टालता, खलीफा कैसे था। हमें इस पे बहस नहीं। मौला हुसैन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। मैं ये मुकदमा अमीर के सामने लड़ रहा हूं। 4 मुहर्रम 2020 पाकिस्तान में अपनी आखिरी मजलिस में जो हक पढ़ा था, 5 साल से हर 4 मुहर्रम को वही पढ़ता हूं। चार मुहर्रम मेरी तस्बीह है ज़हरा का मुकदमा पढ़ना। कागज में मुकदमा है, सीने पे तमगा है। अमीर अल मोमिनीन के कदमों में बैठ के सैयदा के मुकदमे की पहली दलील दे रहा हूं। जब सैयदा कहती है कि दर्जी के पास है, ना भी हो, अल्लाह कहता है बाद में बहस करेंगे नबी ने लिख के दी थी कि नहीं दी थी। ज़हरा ने तो कह दिया था ना कि मेरा है।
جب سیدہ کہتی ہے کپڑے درزی کے پاس تھے تو کسی مولوی نے بحث کی کہ تھے کہ نہیں تھے؟ کیونکہ یہ نہیں دیکھتے کہ چیز ہے، یہ شے کو وجود دے دیتے۔ زہرا نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے، سیدہ نے کہا ہے، خدا نے کہا ہے۔ اگلی صدر کہوں، مولا حسن نے کہا تھا شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں میں ہے، تو وہ عورت تھی ہو گئی نا۔ جب انہوں نے کہہ دیا ہے، پورا دین ان کی ہے پہ کھڑا ہے۔ اب مولا امیر کے سامنے ہاتھ جوڑوں گا کہ مولا اب تو میں اس سطح پہ آ گیا، اور مجمع پھر نہ بولا یہ اتنے سچے ہیں کہ انہوں نے کہا اللہ ہے، ہم نے دیکھا، نہیں کہا ہے، ہم نے کہا ہے، انہوں کا جنت ہے، ہم نے کہا ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، ہے۔ دین ان کی ہے پہ کھڑا ہے، ان کی ہے کا نام کلمہ ہے۔ انہوں نے کہا تو ہے، ہم نے اللہ دیکھا ہی نہیں۔ سچ وہ ہوتا ہے جو حواس خمسہ میں آئے، حق وہ ہوتا ہے جو حواس کا تابع ہو ہی نہ۔ اللہ دیکھا نہیں، سب کہہ رہے ہیں، سارے مسلمان اشہد واللہ الہ، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ہے۔ گواہی تو وہ ہوتی ہے جو آنکھوں سے دیکھی ہو۔ شہادت کی گواہی، آپ وکیل بیٹھے ہیں، شاہد ہو وہ حاضر اللہ شاہد، شہید وہ ہوتا ہے جو شے پہ حاضر ہو، جسے ہم فارسی میں کہیں گے تو کہیں گے چشمدید گواہ۔ تقیشہ جی جب انگلش میں کہیں گے تو کہیں گے آئی وٹنس، آنکھوں سے دیکھ۔ بندہ عدالت میں آیا، گواہی دینے آیا ہوں، جج پوچھا دیکھا ہے؟ جی دیکھا ہے، کرو گواہی قبول۔ دوسرا گواہ، گواہی دینے آیا، دیکھا ہے؟ نہیں، رد کرو اس کی گواہی، جب تو موقع پہ تھا ہی نہیں، گواہی کیسی؟ گواہ حاضر کی ہوتی ہے۔ سارے مسلمان 1400 سال سے گواہی دیے جا رہے ہے، دیکھا ہے نہیں؟ تو پھر مانو نا کہ کسی نے کہا تھا کہ ہے۔ تمہارا کلمہ اللہ کے ہونے پہ نہیں، ان کی ہے پہ ہے۔ بولو جو علی کے لوگ کر بیٹھے ہو، ہاں ہاں حیدر 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 حیدر۔ ہمارا کلمہ اللہ کے ہونے پہ نہیں۔ نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے اگلا جملہ کہہ، نئی جنریشن کے لیے اگلا جملہ کہہ دیتا ہوں۔ یہ جو گواہی دی ہے نا، یہ انہوں نے دی ہے، باقی سب نے کاپی پیسٹ کیا ہے۔ اصل گواہی تو انہوں نے دیا کہ ہے، ہم نے ان سے سن کے کہا ہے۔ اللہ ان کی ہے کی وجہ سے، نبیوں کی نبوتیں ان کی ہے کی وجہ سے، جنت کی خواہش ان کی ہے کی وجہ سے، جہنم کا ڈر ان کی ہے کی وجہ سے، فرشتوں پہ ایمان ان کی ہے کی وجہ سے ہے۔ ان کی ہے میں اتنی طاقت ہے، اگر یہ دربار میں کھڑے ہو کے کہتے نہیں، ہائے ہائے ہائے، تو جن کی ہے میں اتنی طاقت ہے، ان کی نہیں میں کتنی نہیں۔ سیدہ دربار میں کھڑی ہے اور سامنے بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے دلیل دے، میں فضائل پڑھ رہا۔ کوئی بحث نہیں۔ دیکھیں، میرا مذہب، میرا عقیدہ مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے مجمع میں اپنے عقیدے کی بات کروں۔ نہ غیروں کی نوکری کی ہے، نہ غیر سے تنخواہیں لی، کھاتے بھی حسین کا ہیں، نوکری بھی حسین کے دروازے کی کرتے۔ ہم یہ بات آپ کے سامنے پوری دنیا کے سنی مسلمانوں میں مخاطب کر کے اس ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں تمہیں کہہ رہا ہوں، ہم آپ سے بار بار بحث اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے مجرم تمہارے ہاں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ آپ انہیں مجرم نہیں کہہ سکتے تو کم از کم ہم سے عزت کا مطالبہ نہ کریں۔ حضور وہ ہمارے مجرمین ہیں، آپ کے معززین ہیں۔ آپ انہیں معزز رکھنا چاہتے ہیں، رکھیں۔ اگر آپ ہمارے کہنے پہ انہیں مجرم نہیں کہتے، ہم آپ کی وجہ سے انہیں معزز کیسے کہتے ہیں؟ آج تک اس بات پہ بحث ہو رہی ہے، نہیں جی عقل نہیں مانتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ذہن تسلیم نہیں کرتا۔ بھائی یہ تیرا پرابلم ہے، کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ اتنے سالوں سے موصل شاہ جی یہ مقدمہ لڑ رہا ہوں، کوئی دلیل نہیں۔ سامنے بیٹھ کے نہیں عقل نہیں مانتی، کیسے ہو سکتا ہے نبی کے دروازے پہ آگ لے کے جائے، نہیں کیسے ہو سکتا ہے بی بی جائے اور وہ نہ دے، نہیں کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو؟ دین تیری سوچ کا تابع۔ ہم نے کلمہ تیرا پڑھا ہے کہ تیرے ذہن میں نہیں آ رہا، تیری عقل نہیں مانتی، نہیں میرے ذہن کی بندش کہتی ہے عقل نہیں مانتی، ایسا نہیں ہو سکتا۔
عقل مانتی ہے کہ یوسف کے بھائی یوسف کو کنویں میں پھینک دیں؟ عقل مانتی ہے کہ نبی کا بیٹا دوسرے بھائی کو قتل کر دے؟ عقل مانتی ہے کہ نبی کا بیٹا نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چلا جائے؟ تو جب یہ ساری چیزیں بھی تیری عقل نہیں مانتی تو اب یہاں ہم تیرے تابع نہیں کہ تیری عقل مانتی ہے یا نہیں مانتی. صرف پوری کی پوری قوم کو اس بات پہ لگایا ہوا ہے مولویوں نے، ذہن نہیں مانتا. بیٹا تمہارا عقل مانتی ہے؟ وہ کہتا نہیں میری بھی نہیں مانتی. تو بیٹا بس سچ یہی ہے، عقل نہیں مانتی، ذہن نہیں مانتا. کہ ایسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں تیرے ذہن کی کوئی فکر نہیں، کیسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو نے فتح میں ہم سے پوچھا 4 کھجوریں تھی، 50 کھجوریں تھی. مسئلہ پراپرٹی کی ویلیویشن کا نہیں، مسئلہ دین کی صداقت کا. آخری دلیل دوں گا، پھر انشاءاللہ کل سے ہماری مجالس کا آغاز کربلا معلی سے ہو جائے گا. جو زائرین رخ کربلا ہیں، مولا عباس کے حرم سے بالکل سامنے شہرائے الکمی پہ آپ آئیں گے، برج یال یاسین ہوٹل کے بالکل ساتھ ایک بہت وسیع و عریض بارگاہ، جو کہ ہم ممنون و متشکر ہیں اس موقب الماجد کی انتظامیہ کے، جنہوں نے برادر ذی وقار جناب ارشد عباس جعفری کی انتہائی کوشش اور کاوش کے ساتھ وہ بارگاہ، جس میں بہت وسیع و عریض، اس کو 10 گنا کیا جائے تو وہ ایک ہال بنتا ہے، جہاں پر آپ کے لیے بہترین انتظامات ہوں گے، جہاں پہ ہم مل کے 5 روز ذکر حضرت امام حسین کریں گے. بالکل شہر الکمی پہ آئیں گے، برج آل یاسین ہوٹل کے ساتھ موقب الماجد، ٹھیک 11:30 بجے، 10:30 بجے ہم مجلس شروع کریں گے. ٹھیک 10:30 بجے ہم مجلس شروع کریں گے. منقبت خان شورا جناب ذیشان آبدی صاحب ہیں، ماسٹر محمد شاہ اور بھی دیگر لوگ جو ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھیں گے. جب سیدہ دربار میں گئی تھی، میں آخری مقدمے میں دلیل دے رہا ہوں، جو سامنے بیٹھا تھا اس نے گواہی دی. اب میں یہ کیمرے کی، اب میں آپ سے مخاطب نہیں، آپ میرے ساتھ ہیں، آپ کا عقیدہ مجھ سے زیادہ اچھا. اس ویڈیو کیمرے کی حیثیت سے جہاں پیغام پہنچانا ہوا پہنچانے لگا. کسی ایک کو بھی ہدایت مل جائے گی تو ہم سمجھیں گے ہم نے نجف سے پیغام پہنچا. جب سیدہ نے کہا یہ جاگیر میری ہے، اب اس میں بحث نہیں کرنی کہ فتح کی پراپرٹی کتنی تھی، باغ کتنے تھے، اس کے درہم و دینار کی قیمت کتنی تھی، نبی نے لکھ کے دی تھی کہ نہیں دی تھی. سیدہ نے کہا یہ جاگیر میری ہے، اور سامنے بیٹھے ہوئے خلیفہ نے کہا کہ دلیل دے. سیدہ نے دعویٰ کیا، اور جو فریق مخالف ہے اس نے دعویٰ نہیں کیا، اس نے استدلال دیا. بڑی علمی بحث ہے. اگر آپ سمجھ، ہمیشہ اگر ایک پراپرٹی ہو اور اس کے 2 مالک ہو تو اشتراک ملکیت کا دعویٰ دونوں کر سکتے ہیں. یہ کہے گا میری ہے، وہ کہے گا میری ہے. تو اب یہاں یہ بنتا ہے کہ یہ بھی اپنے دعوے پہ دلیل لائے، یہ بھی اپنے دعوے پہ دلیل. مسئلہ پراپرٹی کا سیدہ کہہ رہی ہے میری ہے، سامنے بیٹھا خلیفہ یہ نہیں کہہ رہا میری ہے، وہ دعویٰ نہیں کر رہا، وہ اس پہ دلیل یہ دے رہا ہے کہ نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا، میراث نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ دعوی ملکیت نہیں ہے، یہ استدلال، یہ دلیل. سامنے دعویٰ ہے، مخالف استدلال. جو استدلال دے رہا ہے وہ صحابی ہے، جو دعویٰ کر رہی ہے وہ نبی کی بیٹی ہے. 1400 سال سے مسلمان اس کشمکش میں ہیں، ادھر جائیں یا ادھر جائیں. میں آپ کو مسئلے کا حل بتانے لگا ہوں. ادھر دعویٰ ہے، ادھر استدلال. یہ صحابی ہے، یہ نبی کی بیٹی. جھگڑا ختم کرنے لگا ہوں نجف میں بیٹھ کے. اتنا بتاؤ کہ آیت تطہیر اس کے لیے آئی ہے یا اس کے لیے آئی ہے؟ انما یرید اللہ کی آیت استدلال والے کے لیے آئی ہے یا دعوے والے کے لیے؟ اگر تو دعویٰ کرنے والی کے پیچھے سپورٹ میں قرآن کی آیت کھڑی ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ تمہیں ہر قسم کا رزق دور رکھ، اس کا مطلب یہاں اللہ کی شورٹی پیچھے کھڑی ہے. اب تمہیں دونوں میں سے ایک چیز ماننی پڑے گی، یا دعویٰ غلط ہے یا استدلال غلط ہے. تو نے ایک بندہ بچانے کے لیے دین کا بیڑا کر رکھی ہے. تو نے کہا استدلال ٹھیک تھا، ٹھیک ہے مان لیا تو نے استدلال ٹھیک تھا، تو پھر یہ مان کے دعویٰ غلط تھا. اگر دعویٰ غلط تھا تو صرف دعویٰ کرنے والی نہیں کھڑی، پیچھے قرآن کی آیت کھڑی. اگر آیت غلط تھی تو پھر قرآن غلط ہے، قرآن غلط ہے تو پھر پورا دین غلط ہے. زہرا کے مقدمے پہ انکار کرنے کے لیے پورے دین کا انکار کرنا پڑتا ہے. 4 محرم نجف اشرف سے یہ پیغام ہے. رات کی تنہائی میں بستر پہ سوچنا، ایک شخصیت بچانے کے لیے تو نے دین کو اجاڑ دیا. کہہ جو رہی تھی کہ میرا ہے. شریف تو کسی کی بیٹی کا سوال رد نہیں کرتا. میں نجف میں یاد کرنے لگا ہوں شہید ولایت، شہید حق سیدہ علامہ ناصر عباس کو. شہید جملہ کہا کرتے تھے دعا کیا کرو قدر والی چیز بے قدروں کے سامنے نہ جائے. اگلا لفظ سنیے گا تو بے ساختہ بہائے کہیں گے. وہ کہہ رہے تھے کاش جیسے دعویٰ کر رہی تھی منبر پہ محمد ہوتے،
پھر دیکھتے کہ فدق دیتے ہیں یا کائنات دیتے ہیں. جس کو نبی نے کبھی سوال نہیں کرنے دیا تھا وہ نوکروں کے سامنے 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی. میری کوشش ہوتی ہے میں ہر سال 4 محرم زہرا کی شہادت پڑھوں. کربلا کی کوئی شہادت نہ ہوتی اگر زہرا زخمی نہ ہوتی. کل سے ہم کربلا سے شہادتوں کا آغاز کریں گے. شہادتوں کا آغاز بھی رحمت جاری ہوتا ہی سیدہ کی غربت. جو ماں کے دروازے کو آگ لگی تھی اسی کی بچی ہوئی لکڑیاں بیٹی کے دروازے پہ آ گئے. جس آگ نے ماں کا دروازہ جلایا تھا اسی آگ نے بیٹی کا خیمہ جلا دیا. اگلی صدر جو سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا، جہاں دادی کا رخسار زخمی تھا وہیں پوتی کا چہرہ زخمی ہو گیا. اس سفر کی آخری رات ہے اور کل زائرین کا رخ کربلا کی طرف ہے، بابا کی نگری سے بیٹے کے شہر کی طرف. کل ہم چلے جائیں گے، بن جائیں گے حسین کے مہمان. آج علی کو آخری فرصہ پیش کرنے کے لیے میں پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں. ابھی بھی مجلس ختم ہونے کے بعد مولا کی حرم میں جانا، زیارت والی کتاب اٹھانا، امام نقی کی تلین کردہ کی زیارت اٹھانا. اس کا پہلا جملہ ہے السلام علیکہ یا اول المظلوم، کائنات کے پہلے مظلوم، تم پر میرا سلام ہو. جب ایک شیعہ قبر علی پہ کھڑے ہو کے زیارت پڑھتا ہے اس کے ذہن میں خیال آتا ہے مظلوم تو حسین ہے جس کی لاش 3 دن بے گور و کفن پڑی رہی تھی، جو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے جنگل میں مارا گیا تھا. یا علی تجھے تو ایک ضربت لگی تھی، تو اول مظلوم کیسے ہو گیا؟ میں علی کی مظلومیت کا ایک جملہ پڑھوں گا، دوسرا مجھ سے نہ تم نے سننا ہے نہ میں پڑھ سکوں گا. میں پہلا جملہ علی کی مظلومیت کا پڑھنے لگا ہوں. پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں. یہ اول مظلوم کیوں ہے؟ یہ اول مظلوم کیوں ہے؟ یہ اول مظلوم کیوں ہے؟ حسین اتنا بڑا مظلوم ہو کہ یہ اول مظلوم کیوں ہے؟ سکینہ کا رخسار زخمی ہوا تھا عباس کے گھوڑے سے گرنے کے بعد، زینب کی چادر چھینی تھی حسین کے اترنے کے بعد، علی زندہ تھے جب زہرا کا ہاتھ رخسار پہ آ گیا، رو کے کہتی یا علی میرا چہرہ زخمی ہو گیا، یا علی میرا رخسار زخمی. میں نے کتابوں سے پڑھا ہے اور علماء کرام سے سنا ہے. امیر المومنین کو جو لقب اچھا لگتا ہے، جب بھی مولا کے حرم میں جایا کرو نا السلام علیکہ یا ابو الحسن کہہ کے بلایا. مولا امیر المومنین کو ابو الحسن جناب سیدہ کہتی. علی کو بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی علی کو ابو الحسن کہہ کے بلاتا ہے. یہ سیدہ کی زبان سے جملہ نکلا تھا. تم آئے ہو نجف میں، جب مولا کی زری میں بیٹھتے ہو ذہن میں تصورات اور خیالات آتے ہیں. ہمارا مولا بڑا بہادر تھا، یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ موجز نما ہے. علی کا دست قوت، علی کے بازو، علی کی للکار، علی کی تلوار، علی کی ذوالفقار. یہ ہر شیعہ کے ذہن میں آتی ہے کہ ہمارا مولا اتنا شجاع تھا، ہمارا مولا مظہر العجائب ہے. میں اگلا جملہ پڑھنے لگا ہوں. ہاں سنائے تو ہائے ضرور کہہ دینا. نجف کی ہواؤں میں تمہاری ہائے علی کی ذری تک چلی جائے، علی کو پتہ چل جائے 1400 سال کے بعد کوئی زائر آئے تھے، انہوں نے 1400 سال کے بعد میری مظلومیت پہ ہائے کہا تھا. میں جملہ علی کی مظلومیت کو پڑھنے لگا ہوں. اتنا بہادر، اتنا شجاع علی. جب علی کے کان میں خبر ملی کہ زہرا دنیا سے چلی گئی ہے، علی منہ کے بل زمین پہ گر گئے، علی رخسار کے بل زمین پہ آ گئے. رو کے کہا میرے اللہ میری غم گسار چلی گئی، میرے اللہ میری ہمدرد چلی گئی. اب میں جو شہادت پڑھنے لگا ہوں میں پہلے جملہ کہوں، یہ قتل سیدہ نہیں، قتل علی ہے، یہ قتل حسین ہے جو مدینے میں ہوا. آباد رہتے سیدوں کے گھر، اگر زہرا کی حویلی کو آگ نہ لگتی. میں زیادہ پڑھ گیا ہوں، بس بڑے قریب آنے لگا. 40 بدماش آگ لے کے زہرا کے دروازے پہ آ گئے. دروازے پہ آ کے انہوں نے لکڑیاں دروازے پہ رکھی اور اونچی آواز سے کہا اے علی باہر آ، ہم تم سے بیعت لینے کے لیے آئے ہیں. اندر امیر المومنین بیٹھے تھے. علی نے قرآن بند کیا. محمد کی بیٹی علی کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. بی بی رو کے کہتی نا یا علی زمانہ بڑا دشمن ہے، تیرے ناصر بڑے تھوڑے ہیں، یا علی آپ گھر سے باہر نہیں جائیں گے. رو کے کہتی فضا دروازے پہ جا کے کہہ دے کہ علی گھر سے باہر نہیں آئیں گے. جناب سیدہ دروازے پہ اپنی کنیز کو بھیجا. فضا نے دروازے پہ جا کے کہا میں محمد کی بیٹی فاطمہ زہرا کی کنیز کو، میری شہزادی کہہ رہی ہے میرے دروازے کے آگے شور نہ کرو. علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہے. باہر سے ایک ملعون کی آواز آئی، زہرا سے کہے علی کو باہر بھیج ورنہ ہم بغیر پردہ کروائے اندر آ جائیں گے. ابھی جناب فضا زہرا کے دروازے تک نہیں پہنچی تھی، بی بی سیدہ خود عصا کی ٹیک کے ساتھ چلتی چلتی آئی. بی بی نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے. دروازے پہ ہاتھ رکھو، تمہارے گھر میں بہنیں ہیں، تمہارے گھر میں بیٹیاں ہیں. اللہ کرے کسی شریف پہ ایسا وقت نہ آ جائے کہ اس کی عزت کو دروازے پہ جانا پڑ جائے. جناب زہرا نے دروازے پہ ہاتھ رکھے کہا پہلی میں محمد کی بیٹی خود آئی ہوں، خبردار میرے دروازے پہ اونچا نہ بولو. یہ وہ دروازہ جہاں نبی اجازت مانگا کرتے تھے. میں نے بی بی زہرا سے زندگی زہرا کا مقدمہ پڑھنے کے لیے لی ہے. میں نے وطن چھوڑا ہے زہرا
پڑھنے کے لیے میں علی کی قبر میں بھی زہرا کا قتل نہ پڑھوں پھر میری زندگی پہ لعنت ہے. جناب زہرا نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا خبردار میرے دروازے کے آگے اونچی آواز میں نہ بولو. خالد بن ولید ملاؤں نے لکڑی کو آگ لگائی. اس نے جلدی ہی لکڑی زہرا کے دروازے پہ رکھی. دروازے کے شعلے زہرا کے دروازے اٹھنے شروع ہوئے. سیدہ نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے. بی بی نے ایک نظر اپنے گھر کے اندر ڈالی. بی بی کو اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں نظر آئی. بی بی کی خبردار اندر نہ آنا, میری زینب بڑی چھوٹی ہے, میری کلثوم بڑی چھوٹی. ہاتھ دروازے پہ تھے. ایک ملاؤں نے اپنی ٹانگ سے دروازے کو دھکا دیا. جلتا ہوا دروازہ زہرا کے اوپر آیا. میں نے علی کی قبر کی قسم کھائی ہے زہرا دروازے کے نیچے تھی. یہ لوگ اوپر سے گزرنا شروع ہو گئے. لوگ اندر جا رہے تھے. حسین نے زینب کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے. رو کی آواز آئی آنکھیں بند کر لے. حوصلے کے ساتھ سیدہ کا قتل سننا. نجف میں آخری پرسہ علی کو. میں پھر جملہ پڑھوں گا نا 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 معافی نہیں. نجف میں بھی زہرا کی غربت نہیں پڑھنی تو کہاں پڑھنی ہے؟ تمہیں یہ قتل کوئی پاکستان میں نہیں سنائے گا. تمہیں کوئی نہیں بتائے گا کہ زہرا کے قاتل کون تھے. میں نے وطن چھوڑا ہے محمد کی بیٹی کے قاتلوں کو بے نقاب کرنے کے لیے. زہرا دروازے کے نیچے تھی. یہ لوگ اندر آنا شروع ہوئے. یہ وہاں گئے جہاں بیٹیوں نے بابے کو ہلکے میں لیا ہوا تھا. زینب رو کی کہتی بابا باہر نہ جانا. کلثوم رو کی کہہ رہی تھی بابا باہر نہ جانا. ان مولانوں نے اندر آ کے علی کے گلے میں رسیاں ڈالی. یہ علی کے گلے میں رسی ڈال کے لے کے جا رہے تھے. یا جلتے ہوئے دروازے کے نیچے سے زہرا کی نظر پڑی. اب مجھے دیکھ کے ماتم کرنا. زہرا علی کی طرف ایسے گئی جیسے اکبر کی لاش میں حسین گئے تھے. بی بی نے کونیوں کے ساتھ چلنا شروع کیا. رو رو کے کہہ رہی تھی اور اس کے گلے سے رسی نکالو. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. نکالو اس کے گلے سے رسی. حوصلے کے ساتھ حوصلے کے ساتھ. علی کے گلے میں رسی. علی کے گلے میں رسی. یہ علی کو لے کے آ رہے تھے. سیدہ کا تمہیں میں نے پہلے کہا تھا تمہیں وہ درد بتاؤں گا جو تمہیں پاکستان میں نہیں سننے کو ملیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں کوئی چاہتا نہیں, چاہتے ہیں. دعا کرو نا آ جائے بار ماں. اس کے سامنے بتائیں اس کی دادی کتنی غریب. اب میں جملہ پڑھنے لگا, میں رکا ہوں تاکہ تم جملے پہ رو سکو. پاکستان میں تمہیں کہا جاتا ہے کہ سیدہ کا پہلو زخمی تھا. پہلو زخمی تھا دروازے کی وجہ سے پسلیاں ٹوٹی تھی. جو لوہے کی میخ دروازے پہ تھی. میں علی کے قبر کی طرف ہاتھ کر کے قسم کھا کے جملہ پڑھنے لگا ہوں. وہ میخ پہلے نہیں لگی, وہ وہاں لگی ہے جہاں اکبر کو نیزہ لگا تھا. وہ وہاں لگی ہے جہاں اکبر کو برچھی لگی تھی. میخ زہرا کے سینے پہ تھی. محمد کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. زخم سننا, زخم سننا, زخم سننا. میں نے مولا کی غربت کی قسم کھائی ہے. تمہیں زخم نہیں سنائے جاتے. تمہیں زخم نہیں سنائے جاتے. ڈر ڈر کے پڑھتے ہیں ہم. دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں کرتی تھی. دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں کرتی تھی. پہلو زخمی تھا. تسبیح ہاتھ سے کیوں نہیں ہوتی تھی؟ میں نے پہلو کا زخم پڑھ دیا. پسلیاں شہید دروازے کی وجہ سے. سینے پہ لوہے کی میخ. اب سر اٹھا کے مجھ سے پوچھو کہ تسبیحاں کیوں نہیں کرتی تھی؟ سیدہ کا ہاتھ دروازے پہ تھا. یا کنفذ نے تازیانہ نکالا. اس نے محمد کی بیٹی کے ہاتھ میں تازیانہ مارا. کہتی یا علی میری انگلیاں شہید ہو گئی. یا علی میری انگلیاں ٹوٹ گئی. یا علی میرا بازو ٹوٹ گیا. یا علی میرا موزن شہید ہو گیا. قبر علی کی قسم کھا کے میں زہرا کی شہادت پڑھ رہا ہوں. پسلیاں زخمی, بازو زخمی. 3 زخم پڑے ہیں, چوتھا پڑھنے لگا. یا زہرا مجھے معاف کرنا. پسلیاں زخمی تھی دروازے کی وجہ سے. بازو زخمی تھا تازیانوں کی وجہ سے. سینہ زخمی تھا میخ کی وجہ سے. محمد کی بیٹی کونیوں کے بل چلی. بی بی نے جا کے یہ علی کو کھینچ کے لے کے جا رہے تھے. بی بی نے پیچھے سے جا کے اپنے بایاں ہاتھ علی کی ابا میں ڈالا.
ابا میں ہاتھ ڈال کے بی بی اٹھ کے کھڑی ہوئی. بی بی نے علی کے سہارے سے کھڑا ہونا شروع کیا. جس ملاؤن کے ہاتھ میں علی کے گلے کی رسی تھی, بی بی اس کے اور علی کے درمیان آ کے کھڑی ہو گئی. کھڑی ہو کہتی میری زندگی میں کوئی علی کو گرفتار نہیں کر سکتا. پیچھے سے مولا علی کی آواز آئی, زہرا درمیان سے ہٹ جا, زہرا درمیان سے ہٹ جا, زہرا درمیان سے ہٹ جا. میں بار بار تمہیں قسمیں کھا کھا کے بی بی کا قتل نجف میں کھڑا ہو کے سنا رہا ہوں. علی کی آواز آئی, زہرا درمیان سے ہٹ جا. بی بی نے اپنا رخ علی کی طرف کی. رو کے کہتی تو نے بدر میں میرا بابا بچایا, تو نے احد میں میرا بابا بچایا, تو نے ہجرت کی رات میرا بابا بچایا. یا علی میرے باپ کا بیٹا کوئی نہیں تھا, آج میرا کوئی بھائی ہوتا, علی تیرے سامنے کھڑا ہو جاتا. میں محمد کی اکلوتی بیٹی ہوں, میرے ہوتے ہوئے تیرے گلے میں رسی آ جائے میں زہرا گوارا نہیں کرتی. میں بد دعا کروں گی, اللہ ان کی نسلیں پسند کر دے گا. ابھی زہرا نے اتنا جملہ کہا جو سید بیٹھو کانوں پہ ہاتھ رکھ لینا. اس ملعون نے ہاتھ اٹھایا, اس نے زہرا کے چہرے پہ تماچا مارا, سیدہ کو گوش مارا. مدینے میں سین میں آیا, علی کی آواز آئی یا رسول اللہ مجھے اجازت. حوصلہ حوصلہ حوصلہ, اونچی آواز سے ہائے کہ قبر علی تک جائے. سیدہ کا گوشت مارا, صحن میں آ گیا, بی بی کے چہرے پہ تماچا لگا. زینب ڈرتی ہوئی حسین کے پیچھے کھڑی ہو گئی, رو کے کہتی حسین دعا کر میری اماں بچ جائے, میری ماں بڑی زخمی ہو گئی. بازو زخمی, زخم سنو علی کی قبر پہ, سینہ زخمی, رخسار زخمی, ہاتھ زخمی. یہ علی کو لے کے گھر سے باہر چلے گئے. محمد کی بیٹی نے رسول کی قبر کی طرف دیکھا, دیکھ کے کہتی ہے بابا میں بد دعا کرنے لگی ہوں. سلمان محمدی کہتا ہے مسجد نبوی کی دیواروں نے اٹھنا شروع کر دیا. قبر محمد سے آواز آئی زہرا بد دعا نہ کرنا, زہرا میں نے دین بڑی مشکل سے پہنچایا. بی بی کی بد دعا کا سننا تھا, انہوں نے علی کے گلے سے رسی نکال لی. زخمی ہو کے زہرا گھر میں بیٹھی تھی, رو کے کہتی یا علی میں بڑی زخمی ہو گئی ہوں, مجھے ایک بار بابے کی قبر میں لے جا. میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں جن کے باپ دنیا سے چلے گئے. باپ قبر میں بھی بیٹی کے زخم برداشت نہیں کرتا. بابے کے 90 دن کے بعد بیٹی بابے کی قبر پہ آئی. جب قبر پہ آئی چہرہ نیلا تھا, کان میں لہو تھا, بازو ٹوٹا ہوا تھا, پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. روک کہتی ایک بار قبر سے باہر نکل, مجھے دیکھ کے بتا میں وہی زہرا ہوں جس کے لیے تو منبر سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا. دیکھ تیری امت نے میرا کیا حال کر دیا, دیکھ تیری امت نے میرا کیا حال کر دیا. یہ مائیں بہنیں بیٹیاں گود میں بچے لے کے آئی ہیں, جس کی گود میں چھوٹے بچے ہوں وہ ماں بیمار بھی ہو جائے تو مرنے سے ڈرتی ہے. زہرا کی اولاد بھی چھوٹی تھی, بابا بھی قبر میں آگے کہتی بابا دعا کر مجھے موت آ جائے, بابا اب مجھے موت آ جائے. اللہم اجل وفاتی, میرے اللہ میری موت میں جلدی کر دے, میرے اللہ میری موت میں جلدی کر دے, میرے اللہ اب مجھ سے جیا نہیں جائے گا. جتنی دیر زندہ رہی روتی رہی. اب زہرا چپ نہیں ہوئی. کوئی کہتا ہے 60 دن, 75 دن, 90 دن. میں کہتا ہوں ایک دن بھی زندہ رہی تکلیف سے. استاد انصاریان مرکزی مسجد میں مجلس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے مجلس میں پڑھی زہرا کی شہادت. مجلس تمام ہو گئی, لوگ روتے 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 چلے گئے. استاد نکل کے امام بارگاہ سے باہر جانے لگا. کسی کی اونچی اونچی چیخوں کی آواز. کہنے لگے کون ہے؟ کہتے پتہ نہیں کوئی بزرگ رو رہا ہے. استاد انصاریان اس کے قریب گئے, اس کے قریب بیٹھ کے کہنے لگے کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا میں نے پہلی بار زہرا کی شہادت سنی ہے. استاد کہتا کون سا جملہ ہے جو تجھے ابھی تک رلا رہا ہے؟ اس نے کہا استاد میں پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہوں, تو نے بتایا محمد کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی, میں یہ سوچ سوچ کے رو رہا ہوں جس کی پسلیاں ٹوٹی تھی وہ جی کیسے رہی تھی, اور اس کو تو سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہوگی, وہ کیسے سانس لیتی رہی. جتنی دیر رہی روتی. بس میں جس کے لیے محنت تم رو پڑے تھے, مجھے اعتبار سے منبر چھوڑنا چاہیے تھا.
لیکن میری عقیدت کہہ رہی ہے ہم نے کل کربلا جانا. ہم نے بیٹے کو جا کے ہم نجف سے ماں کا پرسہ دے کے چلے. اور کربلا کا غریب ہم تیری ماں کا پرسہ دے کے نجف سے نکلے. ہم تیرے بابا کو تیری ماں کا پرسہ دے کے آئے ہیں. زہرا زخمی رہی. آخری زہرا کی رات آ گئی. علی کو بلا کے کہتی یا علی میری چند وصیتیں. یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کروانا. یا علی جنہوں نے مجھے مارا وہ میرے جنازے پہ نہ آئے. یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں دفنانا. یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا. یا علی میری کئی جگہوں پہ قبریں بنانا. یا علی امت کو میری قبر کا نشان نہ بتانا. اگر برداشت کر سکو تو میں بتاؤں کہ زہرا نے یہ وصیت کیوں کی تھی. علی کو زہرا کی قبر کا وہی ڈر تھا جو حسین کو اصغر کی قبر کا ڈر تھا. جس نے ہائے کہا بی بی تیری ہائے قبول کرے. جس نے اتنے تھک کے بھی یہ جملہ سمجھ لیا ہے اللہ تیری ہائے قبول کرے. وہی خطرہ تھا جو حسین کو اصغر کی قبر کا تھا. بی بی نے وصیت مکمل کی. وصیت مکمل کر کے کہا یا علی یا علی یا علی میرے بیٹوں کو بابا کی قبر پہ چھوڑا. یا علی میں تنہائی میں رہنا چاہتی ہوں. یا علی میں نہیں چاہتی میری آخری سانس سے میرا حسین نکلتی ہوئی دیکھے. یا علی ایک بار میرے حسین کو میرے بابا کی قبر پہ چھوڑا. مولا علی نے حسن اور حسین کا ہاتھ تھاما. حسین روک دے بابا کہاں لے کے جا رہے ہیں. علی کی بات ہے آؤ نانا کی قبر پہ چلے. روک دے بابا تو چلے جا میری ماں بیمار ہے. میری اماں بڑی زخمی ہے. میں ماں کے پاس بیٹھتا ہوں. علی کی بات ہے اماں نے کہہ کے بھیجا جاؤ نانا کی قبر پہ چلے جاؤ. حسین 4 قدم چلتے تھے مڑ مڑ کے ماں کو دیکھتے تھے. 4 قدم چلتے تھے مڑ مڑ کے ماں کو دیکھتے تھے. ادھر قبر محمد پہ حسین آئے. ادھر زہرا کی آخری سانس نکلی. ادھر سیدہ کی سانس نکلی. فضا نے زہرا کے چہرے پہ چادر ڈالی. حسین قبر محمد پہ بیٹھے. قبر محمد سے چیخ آئی. چیخ آنا تھا حسین روک دے نانا اماں مر گئی ہے. یہ کہہ کے حسین گھر کی جانب دوڑے. حسین دوڑتے ہوئے وہاں آئے جہاں حجرہ تھا. وہ کہا فضا میری ماں کہاں ہے. آواز آئی شہزادے انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین بیٹھے ہوئے ماں کے قریب گئے. حسین رو کہتے نا ماں میں تیرا لاڈلا بیٹا تھا. اماں تو نے مجھے نانا کی قبر میں بھیجا. اماں تو مجھے چھوڑ کے چلی گئی. اماں جب تک بلائے گی نہیں حسین آئے گا نہیں. سیدہ نے کفن میں سے حسین کو بلایا. بی بی کی آواز آئی آ میرا کربلا کا غریب بیٹا. آؤ میرا مظلوم کربلا بیٹا. آؤ میرا مسافر بیٹا. حسین نے آخری جملہ پڑھنے لگا. حسین نے ماں کے سینے پہ سر رکھا. زہرا کی آواز آئی حسین میں نے قرضہ دیا ہے میں قرضہ واپس لوں گی. میں نے بلایا ہے تو تو آیا ہے. تو بلائے گا تو میں آؤں گی. ادھر حسین گھوڑے کی زین سے گرا. شمر حسین کے سینے پہ آیا. اس نے خنجر حسین کی گردن پہ رکھا. حسین نے اپنا رخسار ہاتھ پہ رکھا. آواز آئی اماں اماں تیرا حسین بلا رہا ہے. حسین نے اپنا چہرہ پھیرا. یا اللہ یا رب یا سیدہ. زہرا کی آواز آئی دائیں بائیں نہ گھوڑ. میں گود میں لے کے بیٹھی. او میرا تیر دن کا غریب او میرا مسافر